بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحامدین والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم اور آپ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اس مسجد میں حاضر آئے۔ رب قدیر ہماری حاضری کو قبول فرمائے، جمعہ کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ ہم جو بھی عبادت کر اللہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے۔ جمعہ کے صدقے میں پروردگار عالم ہم تمام مسلمان کی جان، مال، عزت، آبرو، دکان مکان کی حفاظت فرمائے۔ شریعت مطہرہ پر صحیح معنوں میں چلنے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہم تمام مسلمان کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے۔ خاص کر کے غزہ اور فلسطین کے مسلمان اور پوری دنیا میں جہاں کئی مسلمان پریشان ہوں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں آج جمعہ کے دن کے صدقے میں پروردگار عالم تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور جن لوگوں نے مجھے دعاؤں کے لیے کہا، پروردگار عالم اپنے حبیب کے صدقے میں سارے لوگوں کی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے اور سارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پچھلے جمعہ شادی کی کچھ فضول رسموں کا میں نے آپ حضرات کے سامنے ذکر کیا تھا، اور بیان کے آخر میں نے کہا تھا کہ یہ موضوع شروع رہے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ بھی اسی ٹاپک پر خطاب ہوگا۔ وہ فضول رسموں کو بیان کرتے کرتے میں دلہا تیار ہوتا ہے وہاں تک پہنچا تھا، شاید آپ کو دھیان ہوگا۔ لیکن اس کے بعد سے مجھے لگاتار SMS اور لوگوں کی ملاقات سے پتہ چلا کہ میں نے تو دولہے کو بہت جلدی تیار کر دیا، ابھی تو بہت ساری چیزیں تو رہ گئی۔ کوئی بات نہیں، جہاں پہ دولہے کو میں نے تیار کرنا رکھا تھا وہ اس کو وہیں رہنے دو، تھوڑا اور پیچھے آ جاتے ہیں۔ یہ وہ کچھ رسمیں، غلط رسمیں، ہندوؤں سے، کافروں سے لی ہوئی رسمیں، جس میں آج ہمارا معاشرہ سسک رہا ہے۔ ہمارے معاشرے کے امیر انسان ہو، غریب انسان ہو، چاہے کوئی بھی طبقہ ہو، وہ اس رسموں کو لے کر اس میں ملوث نظر آتا ہے۔ امیر انسان تو پیسوں کے بلبوتے پر سارے کام کاج کر لیتا ہے، لیکن وہ غریب انسان جس کے پاس رات کے کھانے کا پیسہ نہیں ہے، لیکن اپنی بچی کے ہاتھ کو پیلا دیکھنے کے لیے کتنے جتن کرتا ہے، کتنی تکلیفوں کا سامنا کرتا ہے، کتنی جگہ پر جا کر ہاتھ پھیلاتا ہے، دستے سوال دراز کرتا ہے، اور وہاں جانے کے بعد بھیک مانگتا ہے۔ بھیک مانگنے کے بعد اپنی بچی کے ہاتھ کے پیلے کو دیکھتا ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہمارے اندر جتنی غلط رسمیں، معاشرے میں جتنی برائیاں پیدا ہوئی ہے، میں نے پچھلے جمعہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم نے ان غلط رسموں کو نہیں چھوڑا، ان غلط رسموں کو جو ایجاد ہو چکی ہے اس کو اگر ہم نے نہیں روکا، کل قیامت کے دن اللہ مجھ سے بھی پوچھے گا اور آپ سے بھی پوچھے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ آج ضرورت ہے ہمیں ان ساری چیزوں کی کہ اسلام نے جس
طرح ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے اس طرح سے اگر ہم نکاح کریں گے اللہ ضرور برکتیں دے گا۔ اور اگر اسلام کے خلاف کوئی کام آپ کرو گے، نکاح کی تقریبیں اسلام کے خلاف آپ کرو گے، چاہے کچھ تو ہو سکتا ہے لیکن اس نکاح میں کبھی بھی برکت نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ شادی کو شادی خانہ آبادی بنانا تھا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں اتنی غلط رسمیں آ گئی کہ آج ہمارے یہاں کی شادی خانہ آبادی نہیں، شادی خانہ بربادی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے، سارے گھر بگڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آج نکاح ہوتا ہے، نکاح کے 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، زیادہ 1 سال کے بعد، 1 سال جیسے ہی مکمل ہوتا ہے نوجوان بھاگتا ہوا مولانا کے پاس آتا ہے، مولانا ہم نے نکاح تو کیا ہے، کوئی دیکھ نہیں سکا، کسی نے ہم پہ جادو کر دیا ہے، کسی کا ہم پر سایہ ہو گیا ہے، ہماری شادی کو 1 سال کا عرصہ گزرا ہے، ہماری میاں بیوی میں بنتی نہیں ہے، کسی نے جادو کر دیا ہے، کوئی ہماری شادی کو دیکھ نہیں سکا ہے، مولانا آپ تعویذ دے دو تاکہ ہم دونوں میاں بیوی میں محبت آ جائے۔ سن لو، ہمارے کوئی تعویذ تمہیں کام نہیں آئیں گے، اگر نکاح تم نے شریعت مصطفیٰ کی روشنی میں کیا ہوتا کسی کی جادو اثر نہیں کر سکتا، کسی کی نظر اثر نہیں کر سکتی۔ ہاں اگر تم نے شریعت مصطفیٰ کے خلاف کام کیا ہے، صرف تعویذ نہیں، پورا باپو گلے میں لٹکا لو، ذرہ برابر اثر ہونے والا نہیں ہے، کوئی چیز اثر نہیں ہونے والی۔ ہاں اگر یہ چاہتے ہو کہ نکاح میں برکت ہو جائے، میاں بیوی میں محبت آ جائے، دونوں خاندان میں محبت آ جائے، تو جس طرح اسلام نے اور بانی اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے اس طرح ہم نکاح کریں گے، اللہ ضرور برکت دے گا۔ میں اس جمعہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ جہاں جیسے جس سے نکاح کرنا ہے اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے، ایک نظر دیکھ لو گے بعد میں کوئی کسی کو شکوہ نہیں ہوگا، کسی کو شکایت نہیں ہوگی۔ اسلام کتنا پاکیزہ مذہب ہے، اسلام نے حکم دیا تھا کہ جس سے نکاح کرنا ہے اسے ایک نظر دیکھ لیا جائے، لیکن وہاں میں نے آپ سے یہ تو کہا تھا کہ لڑکی کو دیکھنے کے لیے لڑکے والے جاتے ہیں، پورا جم غفیر لے کر جاتے ہیں، دوستوں کو لے کر جاتے ہیں، سارے عزیز و اقارب رشتہ دار کو لے کر جاتے ہیں۔ وہاں جانے کی ساری باتیں تو میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھی تھی، لیکن اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے۔ ہر سکے کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ تو میں نے بتایا تھا، دوسرا رخ بھی دیکھ لیجئے۔ جہاں لڑکی پسند نہیں آتی وہاں لڑکے والے تبصرات تو کرتے ہیں، لڑکے کے گھر والے تبصرات تو کرتے ہیں۔ ہاں اسی جگہ پر ایک اور بلا بھی ہمارے اندر موجود ہے، جہاں لڑکے والے دیکھنے جاتے ہیں، اگر لڑکے والے لڑکا اگر داڑھی والا ہوتا ہے، لڑکا اگر داڑھی والا ہوتا ہے تو لڑکی کی طرف سے آواز آتی ہے کہ ہاں مجھے خاندان تو پسند ہے لیکن یہ لڑکا داڑھی والا ہے، مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، آج ہم ایسے معاشرے سے جی رہے ہیں، ایسے معاشرے میں ہم گزر رہے ہیں جہاں آج سنت مصطفیٰ کا کھلم کھلا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس داڑھی کو جو سنت مصطفیٰ ہے اس کا کھلم کھلا ہم اور آپ کے گھر سے مذاق اڑایا جاتا ہے۔ یہ وہ داڑھی تھی جو سرکار کی سنت تھی، یہ وہ داڑھی تھی جسے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کے مردوں کو داڑھی رکھنے کا حکم دیا تھا۔ آج ہماری قوم کی بچیاں داڑھی کو پسند نہیں کرتی، یہ کہتی ہے میں اس انسان کے ساتھ نکاح کروں جس کے چہرے پر داڑھی ہے، مجھے داڑھی والا پسند نہیں ہے۔ جاؤ ان عورتوں سے جا کر کہہ دینا اگر داڑھی اسلام میں اچھی نہ ہوتی، یہ داڑھی اگر چہرے پر خوبصورتی نہ لاتی تو اللہ اپنے حبیب کے چہرے پر کبھی داڑھی نہیں اگاتا۔ اگر یہ داڑھی اچھی نہیں ہوتی، اگر یہ داڑھی اچھی نہیں ہوتی، اللہ اپنے حبیب کے چہرے پر کبھی داڑھی نہیں اگاتا۔ جہاں اللہ نے اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی اگائی، پتہ چلا اللہ کو بھی یہی چہرہ پسند ہے، اللہ کو بھی یہی چہرہ پسند ہے، تبھی اپنے حبیب کے چہرے پر داڑھی کو اگایا تھا۔ آج جن بچیوں کو داڑھی والے لڑکے پسند نہیں آتے، نوجوان آ کر مجھ سے شکایت کرتے ہیں حضرت میں نے داڑھی رکھی مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، جہاں بھی بات کرنے جاتے ہیں وہاں ریجیکٹ کر دیے جاتے ہیں۔ لڑکی والوں کی طرف سے پیغام آ جاتا ہے کہ تمہارا لڑکا داڑھی والا ہے، ہمیں داڑھی والے لڑکے پسند نہیں ہیں۔ سنو، ان نوجوانوں سے میں کہتا ہوں کہ اگر کسی نے ریجیکٹ کر دیا ہے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، دنیا کی لڑکی اگر ریجیکٹ کر دے تو کر دے، اللہ رسول ریجیکٹ نہ کرے۔ دنیا کی لڑکیاں ریجیکٹ کر دے کوئی بات نہیں، لیکن ہاں اگر ایک لڑکی کی محبت میں اگر تم نے داڑھی کو منڈوا دیا، مجھے کوئی لڑکی نہیں دیتا، مجھے کوئی لڑکی نہیں دے گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے پیدا فرمایا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ جب اللہ نے پیدا فرمایا ہے تو وہی اللہ مسبب الاسباب بھی ہے۔ یہ کبھی مت سوچنا، کبھی احساس سے کم تری کی شکایت مت کرنا، کبھی اپنے دل کو چھوٹا مت کرنا۔ ہم کمزور دل والے نہیں، مضبوط رسول کے ماننے والے ہیں ہم۔ کبھی اپنے دل کے اندر کوئی خدشہ مت لانا۔ نوجوانوں آج یہ عہد کر لینا کہ اگر میری داڑھی رکھنے کے بعد لڑکیوں نے ریجیکٹ کر دیا کوئی بات نہیں،
آج اس نے ریجیکٹ کر دیا ہے، کل یہی سنت مصطفیٰ مجھے جنت میں لے جانے کا ضامن بنے گی۔ لیکن جہاں آج لڑکیوں کے اندر یہ بات آئی ہے کہ ہمیں لڑکے کے چہرے پر داڑھی ہے، داڑھی پسند نہیں ہے، وہ کان کھول کر سن لے کہ اگر تم نے شریعت مصطفیٰ کا اگر اس طرح مذاق اڑایا ہے، تمہیں امیر ترین لڑکا تو مل سکتا ہے، گورا چٹا لڑکا تو مل سکتا ہے، لیکن تم اپنے گھر میں سسرال میں جانے کے بعد کبھی سکھ کی زندگی گزار نہیں سکتی ہو۔ جن لڑکیوں نے اگر اسلام کا مذاق اڑا رہا ہو، اگرچہ ان کو مکان نہیں پوری حویلی مل جائے، بائک نہیں اوڈی کار مل جائے، ساری دنیا کی آشائش مل جائے، لیکن اگر سنت مصطفیٰ کا مذاق اڑایا، کہیں سکھ کی زندگی نہیں ملے گی، نہ یہاں سکھ ملے گا نہ قبر میں سکھ ملے گا۔ اس لیے آج ہی عہد کر دیں کہ ہم داڑھی رکھیں گے۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اسباب اللہ بنانے والا ہے۔ کل تک کا وہ زمانہ تھا، آج جن لڑکیوں کو داڑھی والے لڑکے پسند نہیں آتے، ان سے جا کر میری بات سنا دینا، بات میری ریکارڈنگ ہو رہی ہے، جا کر ان کو یہ میرا بیان سنا دینا، ان کو بتانا کہ آج داڑھی کو لے کر تم اتنا بڑا واویلا مچاتی ہو، اتنے بڑے ہنگامے اور تماشے کرتی ہو۔ سنو، مدینے کی گلی ہے، مدینے کی گلی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں۔ ایک صحابی ہے جن کا نام جویلب اسود ہے، جن کا چہرہ، جن کا رنگ بالکل پکا ہے، پورا رنگ کالا ہے۔ وہ جویلب اسود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، سرکار بھی اسی راستے سے گزرتے ہیں۔ جیسے اس صحابی کی سرکار کے چہرے پر نگاہ پڑی اور سرکار کی نگاہ اس صحابی پر پڑی، 4 نگاہیں جیسے ہی ہو گئی۔ وہ جویلب اسود سرکار کے قریب آئے اور جیسے ہی قریب آئے اس صحابی کی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ جیسے ہی آنسو نکلے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسی جویلب اسود کے ہاتھ کو پکڑ لیا اور ہاتھ پکڑ کر ارشاد فرمایا، جویلب میں موجود ہوں پھر بھی رو رہے ہو؟ آتا ہے فقیروں پر انہیں کچھ پیار ایسا، آتا ہے فقیروں پر انہیں کچھ پیار ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا۔ اتنی بڑی شان۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جویلب اسود میرے ہوتے ہوئے تم رو رہے ہو، آخر وجہ کیا ہے؟ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ تمہارا نبی ابھی موجود ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کس چیز نے تمہیں رلایا ہے؟ وہ جویلب اسود اس صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ کیا کرنا چاہتا ہوں؟ نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں، نہ رہنے کے لیے مکان ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے، نہ پہننے کے لیے ایک لباس کے علاوہ کوئی لباس بھی موجود نہیں، نہ مکان ہے کہ ہونے والی دلہن کو گھر میں رکھوں گا، نہ اناج موجود ہے کہ ان کو کھلاؤں گا۔ یا رسول اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن نکاح آپ کی سنت ہے، لیکن نکاح آپ کی سنت ہے۔ یا رسول اللہ میں آپ کی اسی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، لیکن یا رسول اللہ میرے پاس مکان بھی نہیں، کھانے کے لیے اناج بھی نہیں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اس سنت پر عمل کرنا چاہتا ہوں، نکاح کرنا چاہتا ہوں، لیکن سوچ یہ رہا ہوں میرا رنگ کالا ہے، مجھے لڑکی دے گا کون؟ رنگ کالا ہے، مجھے لڑکی دے گا کون؟ کونین کے والی سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ منورہ میں سب سے امیر انسان کا نام لیا سرکار نے اور ارشاد فرمایا، جویلب اسود مدینہ میں جو سب سے امیر انسان ہے، جا اس کے گھر پہ چلے جا اور اس کے باپ سے کہنا آیا نہیں ہوں، مدینے والے سرکار نے بھیجا ہے، آیا نہیں ہوں، مدینے والے سرکار نے بھیجا ہے، اور اس لیے بھیجا ہے کہ تو اپنی لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ آقا نے حکم دیا ہے، اور وہ نکاح کتنی برکت والا ہوگا جس کے وکیل سرکار بنے ہوں، جس کے وکیل سرکار بنے ہوں، وہ نکاح کتنی برکت والا ہوگا۔ وہ جویلب اسود نے عرض کیا، رسول اللہ آپ جس کا نام لے رہے ہیں بہت بڑا امیر انسان ہے، بہت پیسے والا ہے، اور اس کی لڑکی بھی اکلوتی لڑکی ہے اور خوبصورت ہے۔ سرکار نے کہاں بھیجا تھا؟ جس کی ایک لوتی لڑکی تھی اور سب سے زیادہ خوبصورت تھی۔ سرکار نے ارشاد فرمایا، جا تو وہاں پر جا کر میرا نام لے لے، جا۔ وہ جویلب اسود وہاں سے نکلے، اسی صحابی کے گھر پر آئے، دروازے پر دستک دی، وہ صحابی دروازہ کھول کر باہر آئے۔ جویلب اسود نے کہا، آیا نہیں ہوں، سرکار نے بھیجا ہے۔ کہا کس لیے بھیجا ہے؟ کہا تمہاری اکلوتی لڑکی ہے، خوبصورت لڑکی ہے، تم اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو، اس کے ساتھ میرا نکاح کر دو۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ آج ہمارے اس معاشرے میں اگر ایسا ہوتا ہم فوراً ریجیکٹ کر دیتے، نہ جانے کتنی گالیاں دیتے، نہ جانے کتنے اول فول بکتے۔ آج ہمارا یہ معاشرہ ہے، یہ کلچر ہے، اور وہ مدینے کا بازار تھا۔ جویلب اسود جیسے اس انسان کے گھر پر پہنچے، دروازے پر دستک دی، وہ انسان باہر آئے، کہا میں آیا نہیں ہوں، سرکار نے بھیجا ہے، اس لیے بھیجا ہے کہ اپنی خوبصورت نوجوان لڑکی کا نکاح میرے ساتھ کر دو۔ باپ آخر باپ ہوتا ہے، ہر باپ کی یہ تمنا ہوتی ہے، ہر
باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح ایسے گھر پر کروں جہاں اسے سکھ کی زندگی ملے، برکت والی زندگی ملے، آسائش کے ساتھ وہ رہنے لگے۔ ابھی جیسے جویلب اسود نے آ کر سرکار کا پیغام پہنچایا تھا، اس انسان نے پیغام سنا، پیغام سننے کے بعد کہا اے جویلب جاؤ تم ابھی واپس چلے جاؤ، میں اپنی بیوی کے پاس جاتا ہوں اور بیوی سے مشورہ کرتا ہوں، اور بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد ہم دونوں میاں بیوی میں کیا ڈیسائیڈ ہوتا ہے، کیا فیصلہ ہوتا ہے، میں خود سرکار کے پاس آ کر اپنی بات پہنچا دوں گا۔ وہ جویلب تو جیسے ہی جانے لگے، وہ انسان اپنے گھر کے اندر آتا ہے، اپنی بیوی سے بھی مشورہ کرنا چاہتا تھا، بیوی سے بات چیت کرنا چاہتا تھا کہ سرکار نے پیغام بھیجا ہے، بتاؤ اکلوتی لڑکی ہے، اس کے ساتھ کیا کیا جائے، اس کا نکاح کس کے ساتھ کیا جائے۔ ابھی میاں بیوی دونوں آپس میں فیصلہ کرے اس سے پہلے لڑکی کھڑی ہوتی ہے، اور لڑکی کھڑی ہونے کے بعد اپنے باپ سے کہتی ہے ابا سرکار نے پیغام بھیجا، آپ نے ٹھکرا دیا، پیغام سرکار نے بھیجا اور آپ نے ٹھکرا دیا۔ ابا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جس کے ساتھ میرا نکاح ہو رہا ہے وہ رنگ کا کالا ہے، اس کو مت دیکھو، یہ دیکھو بھیجا کس نے ہے، یہ مت دیکھو کہ اس کا رنگ کیسا ہے، یہ دیکھو کہ بھیجا کس نے ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اسی لڑکی نے اپنے والد سے کہا ابا اتردونی، یہ مت سمجھو کہ نکاح میرا کس کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ دیکھو پیغام کس نے بھیجا ہے۔ جب سرکار نے پیغام بھیجا ہے وہ لڑکی کہتی ہے ابا میرا نکاح کر دو، مجھے سرکار کی ذات پر بھروسہ ہے، سرکار مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے، کر دو میرا نکاح، ابا میرا نکاح کر دو، مجھے سرکار کی ذات پر بھروسہ ہے کہ سرکار مجھے اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ وہ صحابی جو آئے تھے پیغام لے کر، ابھی سرکار کی بارگاہ میں پہنچے اس سے پہلے ابا آپ پہنچو، وہ صحابی سرکار کے پاس جا کر پیغام پہنچا ہے، اس سے پہلے ابا آپ جا کر پہنچو اور آپ سرکار کی بارگاہ میں جا کر عرض کرو یا رسول اللہ آپ نے جو پیغام بھیجا مجھے منظور ہے، میں اپنی بیٹی کا نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بیٹی ایسی بیٹی تھی جو رنگ کا انسان پورا کالا تھا، کچھ نہیں تھا کھانے پینے کی چیز، نہ رہنے کے لیے مکان، دل کتنا مضبوط تھا، ایمان کتنا مضبوط تھا، کیونکہ ان کا ایمان اس لیے مضبوط تھا کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ ہم سامنے والے کو نہیں دیکھیں گے، مدینے والے مصطفیٰ کو دیکھیں گے۔ وہ انسان بارگاہ رسالت میں آئے اور آ کر عرض کیا رسول اللہ آپ نے جو پیغام بھیجا تھا مجھے منظور ہے، آپ نے جو پیغام بھیجا تھا منظور ہے، میں کالے انسان کو نہیں دیکھوں گا، آپ کی زبان کو دیکھوں گا۔ آپ کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے اس انسان نے کہا مجھے یا رسول اللہ یہ رشتہ منظور ہے، نکاح ہو گیا۔ کوئی کارڈ نہیں چھپا تھا، کوئی ہلدی کی رسم، کوئی سارے رات کے خرافات نہیں ہوئے تھے، بس سادگی کے ساتھ، آسانی کے ساتھ نکاح ہوا۔ جانتے ہیں تاریخ کے اوراق میں بات لکھی ہوئی ہے کہ جس کپڑے میں لڑکی بیٹھی تھی اسی کپڑے میں نکاح بھی ہوا، نیا جوڑا بھی نہیں منگایا تھا کہ لڑکی کا نکاح۔ امیر باپ کی امیر بیٹی تھی، امیر باپ کی امیر بیٹی تھی، نیا لباس بھی نہیں۔ اس لڑکی نے کہا ابھی اور زیادہ دیر ہو جائے گی تو اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی، اللہ کے رسول نے نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، تیار ہونے میں اور دوسری چیزوں میں دیر ہو جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گی۔ کوئی بات نہیں، کوئی تیار نہیں ہونا ہے، سرکار نے پیغام بھیجا ہے، نکاح ہو گیا۔ اب نکاح تو ہو گیا آسانی کے ساتھ، بالکل ہی کم خرچے میں، کچھ بھی نہیں، سادگی کے ساتھ نکاح ہوا۔ اب نکاح ہو جانے کے بعد تاریخ کے اوراق اٹھاؤ، آپ کو پتہ چلے گا کہ مدینہ منورہ میں وہ نکاح ہو جانے کے چند سالوں کے بعد پورے مدینہ میں سب سے امیر گھرانہ کوئی تھا تو وہ جویلب کا گھرانہ تھا۔ مدینہ میں کوئی امیر گھرانہ تھا جہاں پیسوں کی ریل پیل تھی، جہاں غریبوں کی مدد ہوتی تھی، وہ جویلب اسود کا گھرانہ تھا۔ اللہ نے اسے اتنا مال دیا تھا، اتنا مال دیا تھا، خود بھی کھاتا تھا، غریبوں کی وہ کھلاتا تھا، خود بھی پہنتا تھا، غریبوں کو بھی پہناتا تھا، خود بھی خرچہ کرتا، غریبوں کے پیچھے بھی خرچہ کرتا۔ آخر یہ کیسے ملا، کیسے ملا؟ آج جہاں لڑکی والے کو دیکھنے جاتے ہیں، اگر لڑکا تھوڑا کوالیفائڈ میں کم ہوتا ہے، مال اس کے پاس کم ہوتا ہے، اگر اس کے پاس گورنمنٹ جاب نہیں ہوتی، پہلے تو دیکھا جاتا ہے نا کہ جس کے یہاں جس لڑکے نے پیغام بھیجا اس کے پاس گورنمنٹ جاب ہے کہ نہیں ہے، کماتا کتنا ہے، کیا میری لڑکی کی خواہشات کو پورا کر سکے گا۔ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کماتا کتنا ہے، اس کے پاس مال کتنا ہے، لیکن وہ جویلب انصاری جب نکاح ہو گیا کچھ نہیں تھا،
اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ تھا، اللہ اور اس کے رسول کی ذات پر بھروسہ تھا، تو انعام کیا ملا؟ پورے مدینہ میں سب سے امیر خاندان ان کا بن گیا۔ یہ مال ان کے پاس آیا کیسے؟ 18ویں پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ 18ویں پارے میں سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو میاں بیوی، جو مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں نہ بندھے ہو ان کا نکاح کر دو، جو مرد اور عورت نکاح کے بندھن میں نہ بندھے ہو ان کا نکاح کر دو، اگر وہ فقیر ہوں گے، ان یکونوا فقراء، اگر وہ دونوں غریب ہوں گے۔ رب فرماتا یغنیہم اللہ من فضلی، اگر وہ دونوں غریب ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے انہیں مالدار کروں گا۔ اگر وہ غریب ہوں گے اللہ فرماتا ہے میں اپنے فضل سے، یاد رکھنا آج ہم اپنے پیسوں کی بلبوتے پر امیر نہیں بنتے، اللہ کے فضل سے امیر بنتے ہیں۔ اللہ دیتا ہے تو ہمارے پاس مال آتا ہے، اللہ کے فضل سے انسان کے پاس ساری چیزیں آتی ہے۔ اور یہاں رب قرآن میں وعدہ فرما رہا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلی، دونوں کا نکاح کر دو، اگر غریب ہیں اللہ اپنے فضل سے مالدار کرے گا۔ جب اللہ اپنے فضل سے مالدار کرے گا دنیا کی کوئی طاقت روک سکے گی؟ کوئی انسان اس کے مال کو روک سکے گا؟ اگر اللہ کسی کو مال دینا چاہے کیا دنیا کا کوئی انسان اس کا مال روک سکے گا؟ یہاں بات نکلی ہے، ایک بات اور سنیے۔ لوگ آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں مولانا ایسا تعویذ دے دو نے دندے کو کسی نے باندھ دیا ہے، میرا دندہ کسی نے باندھ دیا ہے، صبح سے لے کر شام، شام سے لے کر رات تک دکان پر بیٹھتا ہوں لیکن بونی ہی نہیں ہوتی ہے، ایک بھی گھراک نہیں آتا ہے۔ مولانا دکان تو بہت بڑی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کسی نے میرے دندے کو، کاروبار کو باندھ دیا ہے۔ اے لوزو مسلمانوں، کتنا کمزور عقیدہ ہو چکا ہے، ہمارے عقیدے کتنے کمزور ہو گئے۔ لوگ آ کر شکایت کرتے ہیں مولانا تعویذ دے دو، کسی نے ہمارا کاروبار باندھ دیا ہے۔ اللہ مال دے اور کوئی بندہ روک لے؟ بولیے، اللہ مال دے اور بندہ روک لے؟ بندے کی طاقت ہے؟ کیسی ہمارا عقیدہ کیسا ہو چکا ہے کہ اللہ تو دینا چاہتا ہے بندہ روک دیتا ہے۔ پتہ چلا ہمارا عقیدہ یہ ہو چکا ہے کہ معاذ اللہ کمزور ہے، انسان زیادہ طاقت والا ہے۔ اللہ دینا چاہے بندہ روک سکتا ہے؟ ہاں، لیکن اگر بونی نہیں ہوتی، دکان تو اچھی ہے لیکن گراہک نہیں آتے، کیوں نہیں آتے؟ تم تو پہلے اللہ کی بارگاہ میں آؤ، خود تو اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ خود کو ایک ٹائم نماز پڑھنی نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں سر کو جھکانا نہیں ہے، پھر بتاؤ بونی کہاں سے ہوگی؟ اس لیے اگر دکانوں پر کاروبار نہیں ہوتا ہے، دھندا نہیں ہوتا ہے، گراہک نہیں آتے ہیں، گراہک نہیں آتے، دل میں سوچ لینا گراہک کہاں سے آئیں گے، پہلے میں تو اللہ کی بارگاہ میں چلے جاؤں۔ نکاح میں جہاں لڑکی والے یہ عیب نکالتے ہیں کہ لڑکا داڑھی والا ہم کو پسند نہیں ہے، اگر داڑھی کا مذاق اگر ہم نے اڑایا، اسلام کے خلاف اگر ہم نے کوئی بات کی، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، پکڑے گا وہ اللہ، پوچھے گا سرکار کی سنت کے بارے میں۔ اس لیے ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا جائے۔ اچھا، لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو پسند کر لیں، آگے بڑھتا ہوں، ایک دوسرے کو پسند کر لیں، پسند کرنے کے بعد جیسے یہاں منگنی ہوئی، منگنی کے بعد لڑکے والوں کی طرف سے ایک لمبا لسٹ آتا ہے۔ کس کا لسٹ آتا ہے؟ جہیز کا۔ جہیز کی لمبی لسٹ آتی ہے، ہم کو یہ بھی چاہیے، ہم کو یہ بھی چاہیے، ہم کو یہ بھی چاہیے، اور سب سے آخر میں لکھا ہوا ہوتا ہے گاڑی بھی چاہیے، کار بھی چاہیے۔ او فقیرو جو بھیک مانگتے ہو، سسرال میں جا کر لسٹ پہنچاتے ہو کہ ہم کو یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، بھیک مانگتے ہو، بھیک مانگنے والوں سن لو، اگر منگنی ہونے کے بعد سسرال میں بھیک مانگتے ہو تو رمضان کے مہینے میں میرے پاس آنا، اعلان کر کے تمہیں زکوٰۃ بھی دلواؤں گا، اس لیے کہ غریبوں کا حق ہے زکوٰۃ لینا۔ کون مانگ سکتا ہے؟ غریب کے لیے حکم ہے۔ ہم نے اس کے اتنی اسلام کی چیزوں کا، اسلام کے حکام کا اتنا کھلم کھلا مذاق اڑایا ہے۔ جہیز کی ایک لمبی لسٹ، ابھی چند دنوں کی پہلے کی بات ہے، ہمارے اسی علاقے میں، میں صرف نام نہیں لے رہا ہوں، ہمارے اسی علاقے میں ساری چیزیں ہو گئی، کارڈ بھی چھپ گئے، نکاح کی تاریخ بھی آ گئی۔ جس دن نکاح ہونے والا تھا اس دن یا اس کے ایک دن پہلے لڑکے والوں نے لسٹ بھیجی جہیز کہ ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے، ہم کو یہ چاہیے۔ باپ غریب تھا، اس نے کہا میں اتنی چیزیں نہیں دے سکتا ہوں۔ لڑکے والے بارات لے کر آئے ہی نہیں۔ کہاں ہیں؟
ابھی کالوپور کا ایک ہفتے پہلے کا واقعہ ہے. نکاح ہوا سنڈے کے دن، اتوار کے دن نکاح ہوا، جمعرات کے دن طلاق ہوئی. کس چیز کی بنیاد پر؟ نکاح تو اتوار کے دن ہو گیا، جمعرات کو طلاق اس لیے ہوئی کہ جیسے ہی لڑکی اپنے سسرال پہنچی تو اس کی ساس نے کہا تیرے باپ نے تجھے دیا ہی کیا ہے جہیز میں، جا اگر تیرے باپ نے تجھے کچھ دیا نہیں ہے جہیز میں تو میں تجھے گھر پہ رکھنا نہیں چاہتی ہوں. لڑکے کو چڑھایا، لڑکا آپے میں اتنا آ گیا کہ اس نے 4 دن کے بعد اپنی نئی دلہن کو طلاق دے دی جہیز کی بنیاد پر. کہاں ہے؟ ایک اور واقعہ سنیے، ابھی چند سال پہلے کی بات ہے. ایک انجینئر تھا جو ریٹائر ہو چکا تھا، اس نے اپنی سگی بہن کے وہاں رشتہ کیا. اکلوتی لڑکی تھی اس کی اور اپنی بہن کا لڑکا تھا، آپس میں رشتہ ہوا، نکاح ہوا. جیسے نکاح ہوا تو اسی ریٹائرڈ انجینئر نے اپنی بچی کو 30,000 کا چیک دیا، اور 30,000 کا چیک دینے کے بعد باپ نے کہا بیٹی میں نے تجھے جہیز تو نہیں دیا ہے لیکن یہ 30,000 کا چیک دیتا ہوں، جا اس چیک کو لے جا، اور اگر تجھے کوئی خرچہ کرنا ہو شادی کے بعد تو خرچہ کر لینا، اور اگر تیرے شوہر کوئی کاروبار کرنا چاہتے ہو تو یہ 30,000 کا چیک ہے، یہ چیک لے لینا اور اس کے جو پیسے آئے اس سے کاروبار کر لینا. یہ 30,000 کا چیک ہے، تو جو چاہے کر سکتی ہے، سامان لینا ہو تو سامان لینا، کاروبار کرانا ہو تو کاروبار کرنا. میرے پاس اور زیادہ نہیں ہے، بس 30,000 تھے، 30,000 کا چیک دے دیا. لڑکی وہ چیک لیتی ہے، نکاح ہوا. نکاح کے بعد جیسے ہی رخصتی ہوئی، جیسے ہی لڑکی رخصت ہو کر اپنے سسرال میں آئی، سسرال کوئی دور نہیں تھا، سگی پھوپھی کا گھر تھا. سسرال سگی پھوپھی کا گھر تھا. جیسے ہی سسرال پہنچی فوراً ساس نے منہ پھلا لیا، اور منہ پھلانے کے بعد ساس نے کہا تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے؟ تیرے باپ نے تجھے دیا کیا ہے؟ بس یہ 30,000 کا چیک. نہ میرے پاس تیرے سے رہنے کے لیے مکان ہے، نہ سلانے کے لیے بستر ہے، اسی 30,000 کے چیک کو بچھا اور اسی پر سو جا. سگی پھوپھی تھی، دور کا رشتہ نہیں تھا، سگی پھوپھی تھی. اس نے کہا یہ 30,000 کا چیک ہے، اس کے اوپر لیٹ جا، اسی پر سو جا، کوئی مکان نہیں، کوئی بستر نہیں ہے. تو بھتیجی رونے لگی. اس نے کہا پھوپھی میں اپنے باپ سے کہوں گی، میرے باپ کے پاس اگر پیسہ آئے گا وہ جہیز کا سامان لے کر مجھے دے دیں گے، پھر تو تمہیں سکون مل جائے گا. تو سگی پھوپھی نے کہا جب تک جہیز کا سامان لے کر نہیں آئے گی اس گھر کے اندر تیرے لیے کوئی جگہ نہیں ہے، ابھی اٹھ اور میرے گھر سے نکل جا. رخصتی ہو کر لڑکی آئی ہے، رات بھی گزارنے نہیں دیا، لڑکی کو واپس کر دیا. لڑکی مجبور ہو کر بوجھل قدموں سے اپنے سسرال سے نکلی، باپ کے پاس آئی. کیا دیکھا؟ جیسے ہی باپ کے گھر پر آئی، باپ نے مصلی بچھایا ہوا تھا اور باپ نے اپنی پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکایا تھا. باپ سجدہ کر رہا تھا اور باپ سجدے میں کہہ رہا تھا اے میرے مولا، اللہ اکبر، تو نے مجھے لڑکی دی تھی، میں نے اس کا نکاح کر دیا، میرے پاس جو کچھ تھا میں نے ساری چیزیں کر دی. مالک میں نے اپنی بیٹی کا نکاح تو کر دیا ہے لیکن مالک میرے پاس مال نہیں تھا، اور جب مال نہیں تھا تو اس کے سبب میں نے اپنی بچی کو 30,000 کا چیک دیا تھا. مالک جو کچھ تو نے مجھے دیا تھا میں نے کسی بھی طرح اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا ہے، میں نے یہ فرض ادا کر دیا ہے. مالک اس بارے میں تیرا شکر ادا کر رہا ہوں. باپ مصلی بچھا کر ابھی رب کا شکریہ ادا کرتا تھا، ابھی سجدے سے سر نہیں اٹھایا تھا. لڑکی واپس آتی ہے. جیسے ہی لڑکی واپس آئی، جیسے ہی باپ نے سجدے سے سر اٹھایا اور باپ نے پوچھا بیٹا کیا ہوا ہے، ابھی رخصتی ہوئی ہے، تو واپس کیسے آئی؟ تو بیٹی نے روتے روتے کہا ابا آپ نے مجھے اس پھوپھی کے وہاں بھیجا تھا جس نے مجھے رات بھی نہیں گزارنے دی، جہیز کا سامان نہیں دیا تھا. میری سگی پھوپھی نے مجھے گھر سے باہر نکال دیا ہے. اور سگی پھوپھی نے کہا جب تیرا باپ جہیز کا سامان دے تب تو میرے گھر پر آنا. ابا آپ نے مجھے جہیز نہیں دیا تھا. سگی پھوپھی نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے گھر کے باہر نکال دیا. سنو، جیسے لڑکی نے اپنے باپ کے سامنے اتنا کہا، باپ نے سنا، سننے کے بعد اٹیک آیا اور وہیں اس کا انتقال ہوا. ایسے معاشرے میں ہم جی رہے ہیں. کہاں کس کی رسموں پر ہم آ چکے ہیں؟ جاہلوں والی رسمیں. اور سنو، جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز دینا سرکار کی سنت ہے، جہیز دینا سرکار کی سنت ہے، میں اس کا بھی رد کروں گا. سرکار کی ایک بیٹی نہیں تھی، 4 بیٹیاں تھیں. بولو پتہ ہے کہ نہیں؟ سرکار کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ 4 بیٹیاں تھیں. حدیث کی کوئی کتاب میں، چیلنج ہے میرا، حالانکہ میں کبھی چیلنج نہیں کرتا لیکن آج یہ بات آئی ہے چیلنج کرتا ہوں، حدیث کی کسی بھی کتاب میں سرکار نے اپنی بیٹیوں کو جہیز دیا ہو؟ بتاؤ. ہاں، 3 بیٹیوں کے علاوہ خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا کے بارے میں نسائی شریف حدیث کی کتاب ہے، اس میں ایک بات ملتی ہے کہ سرکار نے حضرت فاطمہ کے نکاح کے وقت پانی کا مشکیزہ
ایک چادر اور ایک تکیہ جس میں روئی کی جگہ پر کھجور کی گھاس بھری ہوئی تھی، کھجور کی ٹہنیاں بھری ہوئی تھی، اتنا پانی کا مشکیزے کا ایک لوٹا دیا تھا، یہ چیزیں سرکار نے دی تھی۔ یہاں یہ دیکھنا کہ حضرت فاطمہ کے نکاح کے وقت سرکار نے یہ جو چیزیں دی تھی حضرت فاطمہ کو نہیں دی تھی، حضرت علی سرکار کی کفالت میں تھے۔ حضرت علی سرکار کی، غور سے سننا میری بات، اور جو میں بول رہا ہوں وہی سننا، باہر جا کر چار راستے پر بیٹھ کر غلط تبصرے مت کرنا۔ کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو فوراً آ کر مجھ سے پوچھنا، مجھ سے پوچھے بغیر تبصرے مت کرنا باہر بیٹھ کر کہ مولانا نے یہ کہہ دیا، مولانا نے یہ کہہ دیا۔ جو بات سمجھا رہا ہوں اسی کو سمجھنا۔ حضرت علی سرکار کی کفالت میں تھے۔ جناب ابو طالب کثیر العیال تھے، حضرت علی کے والد زیادہ لڑکے تھے۔ بچپن کے زمانے میں سرکار نے حضرت علی کو اپنی کفالت میں لے لیا تھا، اور جناب ابو طالب سے کہا تھا چچا جان آپ کثیر بچے والے ہیں، علی کو میں اپنے پاس رکھوں گا، علی کی کفالت میں کروں گا، علی میرے پاس رہیں گے، علی کی زندگانی کی ساری ضروریات میں پورا کروں گا۔ جب حضرت علی کو سرکار نے اپنی کفالت میں لے لیا تو نکاح کے وقت سرکار اگر ان کی کچھ مدد کر دیں، سرکار اگر نکاح کے وقت اگر کچھ مدد کر دے تو یہ جو کچھ سامان دیا تھا سرکار نے حضرت علی کو دیا تھا۔ ہاں اگر یہ بھی کہا جائے کہ سرکار نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا، میں نہیں مانتا، لیکن اگر بالفرض محال اگر یہ مان لیا جائے کہ سرکار نے حضرت فاطمہ کو جہیز دیا تھا تو میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب سرکار نے حضرت فاطمہ کو نکاح میں جہیز دیا تھا تو سرکار نے اپنی 3 بیٹیوں کو کیوں نہیں دیا؟ اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہم اور آپ تو کبھی ناانصافی کر لیتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ بتاؤ کیا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ سرکار بھی ناانصافی کریں گے؟ سرکار ناانصافی کریں گے؟ اگر سرکار ناانصافی نہیں کریں گے تو سرکار نے ایک کو جہیز دیا، باقی 3 کو نہیں دیا۔ اس لیے جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ جہیز دینا سنت ہے، جہیز دینا سنت ہے، اگر بفرض محال جہیز دینا سنت بھی ہے تو دیکھو تو صحیح سرکار نے جہیز میں کیا دیا تھا؟ دے دو اتنا، پانی کا مشکیزہ دو، ایک چادر دو، ایک تکیہ دو، ختم کرو۔ لیکن یہاں تو ایک لمبی لسٹ جاتی ہے، اور دلہا بھیک مانگتا ہے، بھیک، گاڑی بھی چاہیے، اے سی بھی چاہیے۔ فقیروں اگر اتنا ہی اے سی میں رہنے کا شوق ہے تو خود سے کماؤ، خود سے کمانے کے بعد اے سی بھی لو، گاڑی بھی لو، اپاچی بھی لو، اور ارٹیکا بھی لو، BMW، جو چاہتے ہو وہ لو اپنے پیسے سے۔ بھیک مانگ کر کیوں بھکاری بنتے ہو؟ اس لیے جتنے لوگ جہیز کی لعنت میں مبتلا ہے، آج آپ جانتے ہیں کتنے غریب باپ کی لڑکیاں عمر 40 کے پار چلی گئی ہے، نکاح نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں نکاح نہیں ہو رہا ہے؟ اس غریب باپ کے پاس اپنی بچی کو جہیز دینے کے لیے پیسہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ لڑکیاں گناہوں والے کام میں مبتلا ہوتی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ذمہ دار ہم ہی تو ذمہ دار ہیں۔ آج ہم نے اپنے معاشرے میں ایسے رسومات بنا لی ہیں۔ اچھا، ایک رسم ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی ہے کہ جب جس بھی لڑکی کا نکاح کرنا ہو تو اسی سماج میں کیا جائے۔ قریش ہے تو قریش ہی میں کیا جائے، انصار ہے انصار ہی میں کیا جائے۔ اگر سماج کے علاوہ کسی دوسری ناطی میں کر دیا تو ہمارے جو سماج کے جو بڑے بڑے لیڈران جو ابھی بیٹھے ہیں نا، ابھی جو گدی نشین بیٹھے ہیں، جن کو وضو کرنے کا طریقہ نہیں آتا ہے، جو آج ہماری سماج کی بڑی بڑی سیٹوں پر بیٹھے ہیں، ان کے وہاں سے اعلان ہوتا ہے کہ اگر تم نے سماج کے علاوہ کسی دوسری جگہ اپنی لڑکی کا نکاح کیا تو سماج سے تمہارا بائیکاٹ کر دیں گے۔ کر دو بائیکاٹ۔ لیکن یہ جو لڑکیاں سسک رہی ہے، غریب باپ کے پاس جہیز کا پیسہ نہیں ہے، کیا وہ سیٹھ انسان کبھی آ کر کہتا ہے کہ چلو تمہارے پاس پیسہ نہیں ہے، میں اپنا مال دے کر تمہاری لڑکی کا نکاح کر دیتا ہوں؟ ان کو اتنی شرم تو آتی نہیں ہے۔ مال ہے اور یہ مال خرچ ہو نہیں پاتا ہے، اور خرچ ہوگا بھی کیسے؟ حلال کا ہو تو حلال جگہ پہ جاتا ہے، حرام کا مال دین کی راہ میں خرچ نہیں ہوتا ہے۔ اگر بولنے جاؤں تو میرے پاس الفاظ بہت ہے، بہت کچھ بول سکتا ہوں۔ بس جہیز کی لعنت کو ختم کرو، نکاح آسانی کے ساتھ کرو، اس طرح نکاح کرو کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اے لوگو نکاح آسان کرو، زنا مہنگا کر دو۔ نکاح آسان کرو اور زنا مہنگا کر دو۔ آج ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہے، ہمارے معاشرے میں اس کا الٹا ہے۔ نکاح بہت مہنگا اور زنا بالکل سستا، معاذ اللہ۔ لوگ زنا کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے آج ان ساری خرافات پر ہمیں روک لگانی ہوگی۔ لڑکی والوں کو داڑھی والے لڑکے پسند کرنے ہوں گے،
اور لڑکے والے جو جہیز کی لیچ بیچتے ہیں ڈر جائیں اللہ سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈریں، اللہ کا خوف دل میں پیدا کریں، بھیک نہ مانگے، سسرال میں جا کر ہاتھ نہ پھیلائیں، اگر مانگنا ہے مصلی بچھائے، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکائے، رب کی بارگاہ میں پیشانی جھکا کر مانگو گے، سجدہ تمہارا بعد میں ختم ہوگا، اللہ پہلے برکت عطا فرمائے گا۔ مانگنا ہے اللہ سے مانگو، اللہ کی بارگاہ میں مانگو، اللہ سے مانگو گے اللہ تمہیں ضرور عطا فرمائے گا۔ ابھی بھی میرا یہ موضوع شروع رہے گا، انشاءاللہ آئندہ جمعہ اور آگے بڑھنے کی میں کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر مجھے اور آپ تمام حضرات کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔